کسی پاکستانی کے شدت پسندی کے واقعے میں ملوث ہونے کے ثبوت ہیں تو دیے جائیں، ہم خود کارروائی کریں گے۔ پاکستان نے بالغ نظری سے رد عمل دیا، کشیدگی کو بڑھنے سے روکا۔ کچھ عرصے سے بھارت ایسی صورتحال بنا رہا ہے جس سے تصادم ہو۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا BBC کو انٹرویو، کہا بھارت جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر آنکھ سے کھیل رہا ہے۔ بھارت گھمنڈ کا شکار ہے، تنازع میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ محض بے وقوفی ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف ہنگامی دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے، خوددار حملے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کریں گے۔ وزیراعظم امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا اہم اقدام، درخواست کر کے ایوان صدر میں اپنے اعزاز میں ہونے والی تقریب مؤخر کروا دی۔ فیلڈ مارشل آصم منیر ہنگامی دورے پر کوئٹہ جائیں گے۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا بلوچستان میں بچوں پر حملہ، خوزدار میں اسکول بس پر وار، دھماکے میں 3 بچیوں سمیت 5 افراد شہید، متعدد بچے زخمی۔ دھماکے میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عشا سلیم شامل۔ ISPR کا کہنا ہے بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گرد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بزدلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی میں اسکول بس کو نشانہ بنایا۔ بزدلانہ حملوں کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مسلح افواج بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنائے گی۔ دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے ان دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کا 2 ٹوک پیغام۔ صدر آصف زرداری نے کہا بھارت پاکستان میں کارروائیوں کے لیے دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے، بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مکمل قلع کما کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اسکول بس پر حملہ تعلیم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے، دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بھارت بلوچستان میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے دہشت پھیلا رہا ہے، بچوں کا خون رائگا نہیں جائے گا، انہیں جواب ضرور ملے گا۔ ہمارے نشانے پر خون بہانے والے دہشت گرد ہوں گے، مقدس خون کی قسم کھا کر کہتا ہوں دہشت گردوں کو چن چن کر جہنم واصل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں پاکستان کے منہ توڑ جواب کے بعد بھارت بزدلانہ حملے کر رہا ہے۔ اطلاعات تھی اجیت دوبل بلوچستان میں کوئی منصوبہ بنا رہا ہے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ بزدل دشمن بچوں کو نشانہ بنائے گا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی GHQ میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھتے اور فاتحہ خوانی کی۔ خصوصی تقریب میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل آصم منیر نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کو خراج تحسین ہے۔ شہداء بھارتی اشتعال انگیزی اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ جنگ کے دوران اسرائیل نے بھارت کی خوب مدد کی، بھارت نے اسرائیلی ہتھیار استعمال کی، اسرائیل کے لوگ بھارت میں موجود ہونے کی اطلاعات تھی لیکن ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا ملٹری آپریشنز کی گفتگو میں طے پایا دونوں ملکوں کے افواج جنگ سے پہلی پوزیشن پر جائیں گی لیکن اس کا ٹائم فریم نہیں بتا سکتے۔ بھارت کسی تیسرے ملک کی مذاکرات میں شرکت پر آمادہ نہیں، مذاکرات کے لیے سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات کے مقام کا تعین ہوگا۔ مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا، دہشت گردی پر جب بھی مذاکرات ہوئے مشیر قومی سلامتی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا موقف اپنایا، پاکستان اور بھارت کے عوام امن چاہتے ہیں، خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت پانی بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، کیا آنے والی نسلیں پانی پر جنگ لڑیں گی؟ یہ افسوسناک ہے۔ کمیٹی مختلف ملکوں میں جا کر پاکستان کا موقف پیش کرے گی۔ مصدق ملک کا کہنا ہے بھارت خود کو خطے کا چودھری سمجھ رہا تھا، اس کے رافیل پرندوں کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے نیچے گرے۔
फैसल सब्जवारी बोले, भारत खत्ते का थानेदार बनना चाहता है, आलमी सतह पर इसके चेहरे से नकाब उतारेंगे। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के सफर की हिमायत जारी रखेगा। चीन पाकिस्तान का आहनी भाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीनी वजीर खारजा की इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा पर चीन के ताउन का शुक्रिया अदा किया, कहा मसला कश्मीर का हल इलाकाई अमन के नागुज़ीर है। इसहाक डार की बीजिंग में अफगान अबूरी वजीर खारजा से मुलाकात, तिजारत, रवाबित और सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने, दो तरफा मुफादात आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सेंड जोन में 3 खवातीन समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाक भारत कशीदगी के दौरान इन अफराद ने रियासत और शख्सियात के खिलाफ कर्जा सराई की थी। राबिते बहाल नहीं हुए हैं फिलहाल, लेकिन हमारी ख्वाहिश ज़रूर है। खान साहब ने कहा है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। देखो बहुत अरसा हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, खान साहब मकबूल तरीन लीडर है। हम चाहते हैं कि अब ये सख्तियाँ ख़त्म हो। बानी पीटीआई ने कहा है एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। बानी बड़ी जमात के लीडर हैं, अब ये सख्तियाँ खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कौम मुत्तहिद है, भारत ने दोबारा कुछ किया तो पाकिस्तानी कौम मिलकर जवाब देगी। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज, रिमार्क्स दिए, मेरा दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। दरखास्त में कहा गया दबाव कबूल न करने पर जजेस को निशाना बनाया गया। ये भी लिखा है बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इस किस्म की दरखास्त से तो हाईकोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी पीटीआई के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। समाअत जुमे तक मुलतवी। कराची बार के वकील दलाइल जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ एफडीआर के टैक्स हदफ में कमी के लिए कोशिश, IMF को बनाने की कोशिश। आइंदा माली साल में टैक्स हदफ 2000 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा न करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ 14,307 अरब से कम करके 14,057 अरब रुपए करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ में 250 अरब रुपए की कमी की वजह से नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगरा ने सिंध और बलोचिस्तान के लिए गैस कीमतों में कमी, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के गैस सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी। सुई साधन के लिए गैस नरखों में 103 रुपए 95 पैसे फी MMBTU कमी, जबकि सुई नौदन के लिए गैस 116 रुपए 90 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दे दी। समरी विफाक को इरसाल, विफाकी हुकूमत से हतमी मंजूरी के बाद आगरा नोटिफिकेशन जारी करेगा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 1 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। CPPA ने अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 29 मई को समाअत के बाद फैसला करेगा। KP हुकूमत ने लाइफ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं स्कीम पर सालाना 4.5 अरब रुपए लागत आएगी। 60 साल से कम उम्र में इंतकाल करने वाले अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र में वफात पाने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए मिलेंगे। लोकल जो मसनूआत हैं, इनको ब्रांड का नाम देके लोकल टेक्सटाइल्स हैं, उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक आम सी बात कर रही हूँ, सूट का, आप लेडीज सूट का हिसाब कर लें, जो 8-7 हजार रुपए में मिलता था, अब उसकी कीमत जो 2025 में है वो है 20,000, 19,000, 20,000।
7 سے 8 ہزار والا لیڈیز سوٹ 20,000 کا ہو گیا. برانڈز کا نام دے کر لوکل ٹیکسٹائل نے اپنی قیمتیں بڑھا دی. MN شگفتہ جمانی نے کپڑوں کی بڑھتی قیمتوں کا معاملہ قومی سربراہ میں اٹھا دیا. پارلیمانی سیکرٹری برائے تجارت ذوالفقار بھٹی نے کہا لوکل مارکیٹ اور ریٹیل مارکیٹ پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. قیمتیں بڑھنے کی وجہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. کپاس پر 11% سیلز ٹیکس ہے جو ختم ہونا چاہیے. PSL کا پہلا مرحلہ ختم. 2 ٹیموں کی چھٹی. 4 ٹیمیں بڑھائیں گی ٹرافی کی جانب قدم. پشاور زلمی اور ملتان سلطانز پلے آف میں جانے میں ناکام. کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد اور لاہور نے جگہ بنا لی. میگا ایونٹ کے پہلے کوالیفائر میں اسلام آباد اور کوئٹہ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. جیتنے والی ٹیم فائنل میں جائے گی. ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع بھی ملے گا. پہلے ایلیمینیٹر میں روایتی حریف لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا. جو ہارا وہ گھر جائے گا. فاتح ٹیم کوالیفائر ہارنے والی ٹیم سے ٹکرائے گی. میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. آپ کو اس ٹورنامنٹ کی سب سے تگڑی ٹیم کیا لگ رہی ہے؟ کون سی لگ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ فائنلسٹ اسلام آباد اور لاہور ہوں گے. مجھے ایسا لگتا ہے اسلام آباد میرے خیال سے نئے پلیئر آنے کی وجہ سے نا انٹرنیشنل بیلنس بڑا اچھا ہو گیا, اسپیشلی ایلیکس ہیل جو آیا. لگتا ہے فائنل اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہوگا. باسط علی کی ہر لمحہ پرجوش میں پیش گوئی. کہا ایونٹ کی سب سے تگڑی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ ہے. کراچی فائنل میں پہنچا تو اپ سیٹ ہوگا. کامران اکمل بولے کراچی برا نہیں کھیلا, اسلام آباد کی ٹیم اچھا کھیلی. نئے کھلاڑیوں کے آنے سے اسلام آباد کی ٹیم متوازن ہو گئی. اس وقت چوائس صاحبزادہ فرحان ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بنے مہمان اداکار فائق خان. کیا معصومانہ سوالات کا سامنا, عادل مصطفیٰ چودھری لائے ہنسی کا طوفان. عید قربان کی تیاریاں, ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں. کراچی میں ناردرن بائی پاس پر سبی, چولستانی اور ساہیوال کے بیل خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے. سبی کے 8 فٹ کے چاند بیل نے سب کو دیوانہ کر دیا. اور ARY فلم, سلمان اقبال فلمز اور 6 سگما پلس کی پیشکش. فلم لو گرو کا پہلا ویڈیو سانگ آ تینو موج کراواں ریلیز کر دیا گیا. سپر اسٹار جوڑی ہمایوں سعید اور ماہرہ خان بھی جلوہ گئے.